تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایک بہت ہی پیارا درود پاک ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھے اسے 1,00,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النور الذاتی والسر الساری فی سائر الاسماء والصفات۔ اور اس درود پاک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حاجت درپیش ہو تو اس درود پاک کو 500 ٹائمز پڑھا جائے تو وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم زیارت رسول کے واقعات سنیں گے۔ کن کے واقعات؟ جنہوں نے میلاد مصطفیٰ منایا انہیں زیارت رسول نصیب ہوئی، اس نیکی کرنے کے انعام میں انہیں زیارت مصطفیٰ نصیب ہو گئی۔ انشاءاللہ ان خوش نصیبوں کے واقعات سنیں گے۔ عاشقان رسول نے میلاد منایا، اپنے گھروں کو سجایا، جھنڈے لگائے، جلوس میلاد میں شرکت کی۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ دنیا بھر میں اجتماعات میلاد کا سلسلہ ہوا، اس میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول نے شرکت کی، سعادت حاصل کی، اور مختلف انداز سے محافل منعقد کر کے اور صدقہ و خیرات کر کے، مسلمانوں کو کھانا کھلا کر، مختلف طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے، مختلف نیکیاں کرتے ہوئے میلاد مصطفیٰ منانے کی سعادت حاصل کی۔ جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں ان پر کیسا کرم ہوا کرتا ہے انشاءاللہ الکریم واقعات ہم سنیں گے۔ ایک مختصر حکایت عرض کرتا ہوں۔ تنبیہ الانام یہ ایک کتاب ہے، اس کے مصنف فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں، میرے کمرے میں جلوہ فرما ہے اور نور مصطفیٰ سے میرا کمرہ روشن ہو گیا ہے۔ میں نے 3 بار عرض کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں آپ کی شفاعت کی آس لگائے بیٹھا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، مسکرائے، بوسہ دیا اور فرمایا ہاں خدا کی قسم، ہاں خدا کی قسم۔ اسی دوران میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ایک پڑوسی جو فوت ہو گیا تھا وہ مجھے نظر آیا، تو اس شخص نے کہا کہ تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح خواہ اور خدمت گار ہو، یعنی تم سرکار کی نعتیں پڑھتے ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس پر اس نے کہا کہ خدا کی قسم آپ کی اس خوبی کا بیان آسمان میں ہو رہا ہے۔ اور یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش مسکرا رہے تھے، اس پر میں خوشی خوشی بیدار ہو گیا۔ تو جو ذکر مصطفیٰ کیا کرتے ہیں، اپنے دلوں کو یاد مصطفیٰ سے بہلایا کرتے ہیں، ان پر کیسا کرم ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسا ان سے خوش ہوتے ہیں، کچھ جھلک ہم نے اس کی سنی۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں کہ میلاد منانے والوں کو جو زیارت رسول ہوئی اور ان پر کیسا کرم ہوا۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مصنف، بہت بڑے عالم گزرے اور بہت بڑے عاشق رسول۔ آپ نے لکھا کہ ایک عاشق رسول عالم
علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی قسمت جاگی، سوئے، حضور نے کرم فرمایا، جلوہ دکھایا. کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. آگے بڑھ کر ہاتھوں کو بوسہ دی، عرض کی یا رسول اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسے بلند رتبہ ہیں، محبوب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ ملنے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ فلاں سے ملنے جا رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آپ کے لیے حاضر ہوتا، آپ سے ملنے آتا. آخر رسول بی بی آمنہ کے مہکتے پھول، رسول مقبول، صلی اللہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا انداز اختیار فرمایا کہ ابن نعمان ادب کرو، وہ شخص ہمارا میلاد مناتا ہے. سبحان اللہ. حضور تشریف لے جا رہے ہیں جلوہ دکھانے کے لیے، اس کی بگڑی بنانے کے لیے، اور عرض کیا جاتا ہے کہ حضور آپ تو بہت بلند رتبہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، تو اس کو آنا چاہیے تھا. اس پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جلال بھرا انداز اختیار فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں وہ میرا میلاد مناتا ہے. اس کا رتبہ یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، نہیں میلاد منانے والے کا بھی ادب کیا جائے گا. سبحان اللہ. دیکھیں کہ ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، الحمدللہ. تو آپ کی تعظیم کی جائے گی. آپ سے متعلق جتنی بھی اشیاء ان کی تعظیم بھی آپ کی تعظیم کہلائے گی. محبت مدینہ محبت رسول نہیں ہے، تعظیم مدینہ تعظیم رسول نہیں ہے، تعظیم حدیث تعظیم رسول نہیں ہے، تعظیم سادات سیدوں کی تعظیم رسول پاک کی تعظیم نہیں ہے. حضور کے آثار مبارکہ، آپ کے تبرکات، آپ کا امامہ شریف، آپ کے منہ مبارک، آپ کے نعلین مبارکین وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کے تبرکات ہیں، ان کی تعظیم بھی تعظیم رسول ہے. اور تعظیم رسول، اچھا میلاد میں منانا بھی تعظیم رسول ہے. سبحان اللہ. اور تعظیم رسول کا اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ ان کی تعظیم کرو. اچھا اب علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عرض کی تھی، کچھ سملے عرض کی، روز قیامت میری شفاعت فرمانے والے میری جان آپ پر قربان ہو، میلاد منانے کے سبب آپ اس سے اس قدر خوش ہیں. فرمایا اے ابن نعمان، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو خوشیاں مناتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوشی میں جھنڈے لگاتا ہے، محفلیں سجاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں. بالکل اس سے خوش ہوتے ہیں. جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. وہ خوش نصیب ہیں کہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. امیر اہل سنت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار فرماتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. نور والے ہم گناہگاروں کے گھر بھی روشن آ کے کر دو نور، تم نے ہر جگہ پھیلایا ہے. الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے. نور والے اب خدا را مسکراتے آئیے، نور والے اب خدا را مسکراتے آئیے. روشنی ہو قبر میں، ہائے اندھیرا چھایا ہے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ.
سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا ہمیں ایک انداز پتہ چلا. مزید سیدی کسی عاشق رسول نے میلاد منایا اور اس پر کرم مصطفیٰ ہوا. اسی طرح سے کچھ ملتا جلتا واقعہ ہے. حضرت ابو موسیٰ زرہونی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے میلاد کی خوشی میں اہتمام کرنے کے متعلق عرض کی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ پاک فرماتا ہے محبوب آپ راضی ہو جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ اللہ پاک نے کیسا کرم کیا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. ایسی عنایت ہے کہ جہاں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہیں نام مصطفیٰ لیا جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ تم مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا. سبحان اللہ. مزید سیدی کسی عاشق رسول کا واقعہ. جی، یہودیوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا تھا. بڑا دلچسپ اور زبردست واقعہ میلاد کی برکت سے ایمان نصیب ہوا. جی، ایمان نصیب ہو گیا الحمدللہ. مصر میں ایک عاشق رسول رہتے تھے، وہ ربیع الاول میں خوشیاں مناتے تھے. تو ان کے پڑوس میں یہودی رہتے تھے. تو یہودی کی جو وائف تھی، بیوی تھی، اس نے پوچھا کہ ہمارا مسلمان اس مہینے میں ربیع الاول میں بہت خوشیاں مناتا ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس یہودی نے کہا اس مہینے میں ان کے نبی کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے یہ مسلمان جو ہے نا خوشی مناتے، اور مسلمان اس مہینے کی بڑی وہ آنر کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. یہودوں نے کہا واہ، مسلمان تو بہت اچھے لوگ ہیں، اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، اپنے نبی کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں. اب اس نے یہ جشن ولادت کو پسند کرتے ہوئے جملہ کہا اور رات کو آقا نے کرم فرما دیا. کیا دیکھتی ہے؟ نہایت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے. آگے بڑھ کر عرض کی کون ہے یہ؟ کسی نے بتایا کہ اللہ کے آخری نبی رسول عربی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جو جشن ولادت مناتا ہے اس کو خیر و برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور اس سے ملاقات کریں اور اس سے خوشی کا اظہار کریں. اس نے عرض کی کہ کیا آپ کے نبی میری بات کا جواب دیں گے؟ کہا کیوں نہیں. اس پر یہودن نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لبیک، میں حاضر ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک رہی، طریقہ مبارکہ رہا کہ کوئی بھی آپ کو پکارتا آپ جواباً لبیک کہا کرتے تھے. ہمیں تو بعض کو تو بیچاروں کو جواب دینے کی تمیز نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم سیرت رسول پڑھیں، سمجھیں، اپنائیں. جہاں ماحول ایسا ہو جو اس کو سمجھتے ہوں، جہاں لبیک کہنا تو وہاں لبیک کہیں سنت کی نیت سے. ایک عاجزی کا بھی ایک انداز، میں حاضر ہوں. جہاں نہیں معلوم تو وہاں کہیں گے تو ان کو معلوم ہوگا نا. وہ پوچھے گا بھی یہ کیا لینگویج ہے، تو اس کو بتائیں کہ کیا لینگویج ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا. سنت کا اس کو بھی معلوم ہو جائے گا. اچھا، اب وہ جو یہودی عورت تھی وہ بہت متاثر ہوئی، کہنے لگی میں تو مسلمان نہیں ہوں، آپ نے مجھے پھر بھی لبیک کہہ کے جواب دیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا تو مسلمان ہونے والی ہے. سبحان اللہ. وہ بے اختیار پکار اٹھی، آپ تو بہت کرم والے نبی ہیں، آپ کے اخلاق تو بہت عظیم ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو آپ کی قدر نہیں جانے گا نقصان اٹھائے گا. اسی وقت اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. اب آنکھ کھلی، سچے دل سے مسلمان ہوئی، طے کیا کہ صبح اٹھ کر جو کچھ میرے پاس ہے نا سب اللہ کے محبوب کی جشن ولادت کی خوشی میں لٹاؤں گی، نیاز کروں گی. صبح اٹھی تو شوہر دعوت طعام میں مصروف ہے. حیرت ہوئی، کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس بات کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں کہ تو مسلمان ہو گئی ہے. اچھا، کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟
اس نے کہا کہ میں بھی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ایمان لا چکا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اپنے غلام کو عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے میں اس کی حوصلہ افزائی فرمانے کے لیے, خوشی کا اظہار کرنے کے لیے, برکت عطا کرنے کے لیے. سبحان اللہ, کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور جو ان کا میلاد مناتے ہیں ان کو کیسی کیسی برکتیں بہاریں نصیب ہوتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم منائیں اور خوش دلی کے ساتھ منائیں, حسب توفیق منائیں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ منائیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ پاک فرماتا ہے میری نعمتوں کو بتاؤ, چرچا کرو. تو اللہ کے حبیب سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ میلاد منائیں, آپ نے فرمایا میلاد منانا چاہیے, بہت سعادت ہے. تو میلاد ہے کیا, اس کی کوئی تعریف بیان ہو جائے, ڈیفینیشن. لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جال حق میں لکھا ہے, کچھ اس پہ مختصراً اور آسان کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب بچپن شریف گزارا, اس کے واقعات, یہ میلاد ہے. اور مزید حضور کے معجزات بیان کریں, اس کو بھی علماء کہتے ہیں یہ بھی میلاد ہے. حضور کی تعریف کریں, یہ بھی میلاد ہے. حضور کے اوصاف بیان کریں, یہ بھی میلاد ہے. سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ کریں تو میلاد مصطفیٰ ہے, میلاد مصطفیٰ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات بیان کیے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات بیان ہوئے ہیں. انبیاء کا میلاد بھی قرآن میں مذکور ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا بھی جا بجا ذکر موجود ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس تشریف لایا, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے فرما رہا ہے نا, تمہارا مشقت پہ پڑنا گراں ہے اور مومنوں پر مہربان ہیں. اور رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نام بھی اللہ پاک نے ذکر فرمائے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کتنی آیتیں جس کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا, ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین, وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مسلمانوں پر. تو یہ سارے جو وہ یہ میلاد والی آیتیں, آمد مصطفیٰ کا اس میں ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. میلاد منانے والوں پر کرم ہوا اور جنہوں نے میلاد منایا انہیں زیارت مصطفیٰ نصیب ہوئی. تو ایسے بھی کوئی معاملہ ہے کہ جو میلاد کا لنگر کھائے اس پہ بھی کرم ہو جائے؟ بڑا وہ امیر علیہ السلام دلچسپ واقعہ لکھا ہے. یہ ہے غزالی زماں حضرت سید سعید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ یہ مدینہ پاک میں کسی محفل میں تھے اور محفل کے اختتام پر جو بانی محفل تھے, امیر محفل تھے, انہوں نے تبرک تقسیم کیا اور جلیبیاں بانٹیں اور ساتھ میں یہ کہا آج رات میلاد کی جلیبی کھانے والے کو تاجدار رسالت کی انشاءاللہ زیارت ہوگی. اور کل صبح بعد نماز فجر مسجد نبوی میں ہر ایک اپنی کیفیت بتائے کہ اس کو دیدار ہوا, کیسے ہوا, کیا صورت تھی. اچھا, حاجی غلام حسین مدنی مرحوم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے بھی جلیبی کھائی تھی, مجھے سرکار مدینہ کا دیدار ہوا. سبحان اللہ. میں نے اس حال میں حضور کی زیارت کی کہ دائیں طرف غزالی زماں حضور کے ہیں اور دوسری طرف وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب دیکھیں علماء کو حضور کا کتنا قرب حاصل ہے, کتنی شفقت حاصل ہے, کتنی رحمت حاصل ہے. اور اب کوئی چاہے کہ قرب رسول پائے تو علماء کا قرب حاصل کرے تو انشاءاللہ قرب رسول حاصل ہو جائے گا. انبیاء کے وارث ہیں علماء, بے شک ان کی صحبت حاصل کریں. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ, میلاد مصطفیٰ منانے والوں سے اللہ پاک کتنا خوش ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر رضا ہے, ان واقعات سے یہ پتہ چل رہا ہے. اور کسی عاشق نے کہا کہ نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی, دہن میلا نہیں ہوتا. کیا بات. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والا لنگر بھی کھائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اندر جا کر ہمیں برکتیں دے گا. بے شک. دیکھیں مفتی
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی یہاں پر. آپ فرماتے ہیں کہ جو کھانا بزرگوں سے منسوب ہو جاتا ہے بیماروں کو شفا دیتا ہے. سبحان اللہ. بزرگوں سے. اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جن کے لیے ہے تو ان کے لنگر مصطفیٰ مرحبا. اس کی کیا بات ہوگی. وہ ظاہری بیماری نہیں باطنی بیماری ساری بیماریوں سے شفا دے دے گا. بدعقیدگی کی بیماری سے بھی شفا دے دے گا. اور جس کو نسبت ہوتی ہے اسی کو ہم تبرک بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں اس کو تبرک کا لفظ بھی یوز کیا جاتا ہے. برکت والا کھانا ہے یہ. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم کو بہت بڑا اہتمام کریں لاکھوں کروڑوں خرچ کریں. اور جو خرچ کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں. فخر و تفاخر نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے اسراف نہیں ہے فضول خرچی نہیں ہے کوئی حرام وغیرہ کا استغفر اللہ شائبہ نہیں ہے کوئی کنڈے کی لائٹ نہیں ہے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو اللہ رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. ورنہ جو حسب توفیق ہے وہ آپ آقا کے غلاموں کو کھلائیں پلائیں ثواب کمائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب یہ بھی بہت بڑے بزرگ و بہت بڑے عالم ہیں. شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہر سال حضور کا میلاد منایا کرتے تھے. اچھا ایک مرتبہ کوئی ایسا کچھ پاس نہیں تھا تو ان کے پاس کوئی کچھ چنے تھے بھنے ہوئے. وہ چنے جو تھے ان پر میلاد پڑا. وہ چنے لوگوں میں تقسیم کر دیے. پھر کیا ہوا خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. وہ بھنے ہوئے چنے حضور کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ہدیے پر بہت خوش ہو رہے تھے. سبحان اللہ. تو حسب توفیق جو بھی آپ دیکھیں کہ جن کو اللہ نے مال دیا وہ تو بہت گج وج کے دھوم دھام سے کرتے ہیں. تو خیر وہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ میں نے عرض کیا کرنا چاہیے. آپ گھر کے اندر یہ رسالہ ہے یہ پڑھ کر سنا دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے متعلق سیاہ فام غلام امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے. اس میں معجزات مصطفیٰ پڑھ دیں. ناشری پڑھیں. خوش الحانی اور ایکو ساؤنڈ اور بہت طرح طرح کے کھانے ضروری تو نہیں. میلاد مصطفیٰ ہو تو گیا. وہاں جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے. وہاں اخلاص مقبول ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والوں پر کرم ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں میلاد شریف کے حوالے سے خصوصی اہتمام ہوتا ہے دھوم دھام ہوتی ہے کیونکہ سب سے بڑا جشن ہے. تو اس کے لیے پھر اسلامی بھائیوں کی ویسی کوششیں اور جذبات بھی ہوتے ہیں. تو سنا ہے حضور کے جو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے ہیں تو بسا اوقات ان پر بھی کرم ہو جاتا ہے اور زیارت مصطفیٰ نصیب ہو جاتی ہے. جی اس رسالے کے اندر لکھا ہوا ہے واقعہ کہ دو دوست اجتماع میں پہنچتے ہیں کراچی ککری گراؤنڈ میں. جب یہ اجتماع ہوا کرتا تھا 12ویں شب کا تو ایک نے کہا کہ پہلے بڑا سوز رقت ہوتا تھا اب وہ بات نہیں ہے. دوسرے نے کہا کہ یار بھئی میلاد میں تو ذوق ہی ذوق ہے اب ہماری کچھ کمی ہو گئی کچھ کمزوری ہو گئی ہے تو ہم تنقید نہیں کریں ہم بس شرکت کریں اور اللہ رسول کو یاد کریں. خیر اب وہ ٹھہر گیا. جب صبح بہارا کی محفل ہوئی اور مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کے جب نعرے لگے تو اللہ نے کرم فرمایا. اب چاند عاشقان رسول رو رہے ہیں اور بلک رہے ہیں کہ حضور ہمیں بھی جلوہ دکھائیں. تو اسی کیفیت میں یہ جو اسلام بھی کہہ رہا تھا کہ یار آج کل وہ کیفیت نہیں ہے اجتماعات میں وہ محفلوں میں. اس کی آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹائے. کیا دیکھتا ہے کہ ہلکی ہلکی بوندیاں برس رہی ہیں خوشگوار فوار پڑ رہی ہے اور سارا اجتماع نور میں نہا رہا ہے نور ہی نور برس رہا ہے. اور کیا دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا جشن ولادت منا رہے تھے انہوں نے جلوہ دکھایا اور دیدار مصطفیٰ سے ان کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. الحمدللہ. تو ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے. اور حضور غلامی مصطفیٰ کا بھی تو یہ تقاضا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا اور آپ کے صدقے میں ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اور آپ کے دستے کرم سے بٹتی ہیں. تو اس کا بھی تو تقاضا ہے کہ ہم میلاد منائیں جیسے کسی عاشق نے کہا ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے
رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. اے منکر عجب کھانے غرانے والے، تو ہم غرانے والے استغفر اللہ نہیں، ہم تو گانے والے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ. ہر پروگرام کے آخر میں ہم زیارت رسول کا نسخہ بھی بیان کیا کرتے ہیں، آپ سے سنا کرتے ہیں. آج کا بھی کوئی ہمیں وظیفہ کوئی نسخہ عطا ہو جائے. لیکن کثرت درود تو ہم ہر بار ہی سنتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اور زیارت کے واقعات کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور اس کے اندر کثرت کے ساتھ جو واقعات ہیں وہ کثرت درود والے ہیں. اور اب جو ہم نے سنے تو آقا کا میلاد منایا، آقا نے کرم فرما دیا. دیکھیں نا ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میرا میلاد مناتا ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں. تو آقا کا میلاد منائیں اور ذکر و درود کی محافل گھر پر کریں، ذکر مصطفیٰ کی محافل کریں، اپنے بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو. انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہے کرم فرمائیں اور روشن کر دیں ہماری آنکھیں، ہمارے دل. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والوں پر کیسا کرم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جلوہ دکھایا، خوشی کا اظہار کیا. اور یہ زیارت رسول کا ایک وظیفہ بھی ہے. اگر ہم زیارت مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں تو میلاد منائیں، میلاد کا لنگر کھائیں، لنگر بانٹیں. انشاءاللہ اس کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ نصیب ہوگا، ہم پر بھی کرم ہوگا. اللہ کریم ہمارے حال پر کرم فرمائے، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا.